حدیث قدسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں مفہوم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ، یہ معروف ہے، آپ نے سن رکھی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کہیں چل کے جاتا ہے۔ اب یہاں بڑا غور طلب نقطہ ہے کہ لفظ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے پاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرائض درجے میں نوافل سے بلند ہے، ایسا ہی ہے؟ فرائض اور نوافل میں بلندی کس کی ہے؟ افضل فرائض ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فرائض کے ذریعے نہیں انسان میرا قرب پاتا، نوافل کے ذریعے پاتا ہے؟ تو عجیب بات لگتی ہے، مگر ایسا ہی ہے، کیونکہ حاضرین محترم یہاں پر جو بات نفل کی ہو رہی ہے، اس سے مراد یہ وہ نفل نہیں ہے فقط جو ہم سنتوں کے بعد ادا کرتے ہیں۔ ذرا نفل کے معنی میں جائیں، مطلب میں غور کریں تو نفل کا بنیادی مطلب ہے اضافی کام، ایکسٹرا ورک، کیونکہ جب آپ فرائض ادا کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو شے اضافی کرتے ہیں اسے نفل کہتے ہیں۔ تو جہاں جب کہا گیا کہ قرب میرا، جس کے ذریعے اللہ پاک اس کو یہ مقام دے رہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے، ایسا تو کوئی اضافی کام ہوگا نا؟ تو فقط نماز کے بعد کے 2 نفل تو نہیں ہوں گے۔ تو ایکسٹرا ورک کے ذریعے عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایکسٹرا ورک کے ذریعے میری قربت پاتا ہے، فرائض کے ذریعے نہیں۔ اب وجہ سمجھیں، زکوٰۃ فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہے، زکوٰۃ نفل نہیں ہے۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، نہیں فرمایا کہ جو شخص اپنی وقت پر زکوٰۃ ادا کرے گا میں اسے قرب دے دوں گا، کیونکہ یہ اس کا فرض ہے، ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی ادا نہ ہو تو گناہ ہوتا ہے، قربت نہیں ملتی، سزا ہے۔ ڈیوٹی نہ ادا ہو تو سزا ہے، قربت اس کی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے جب فرض انسان چھوڑے تو ڈیوٹی کی ادائیگی نہیں ہو رہی، تو اس کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اضافی، تو اس کی قیمت قرب الہی۔ جو اس پر فرض تھا وہ نہ پورا کرے تو گناہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں نے اپنے فرائض پورے کر لیے، مولا مجھے قرب عطا کر، آج میں نے 5 وقت کی نماز ادا کی ہے، مولا مجھے اپنے قریب کر لینا، اس کی قیمت جنت ہے، سزا نہیں ملے گی۔ لیکن قرب کی قیمت کہا کہ جو تمہیں فرائض میں بتایا گیا ہے اس سے زائد کرو تو پھر میرا قرب ملے گا۔ جتنا فرض ہے وہ ادا کرنا تو ضروری ہے، اس میں کوتاہی کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو اضافی کام قرب الہی دلاتا ہے۔ اب اضافی کام کون کون سا ہو سکتا ہے؟ میں نے جیسے بتایا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو باقی صدقہ خیرات پورے سال میں انسان کرے تو وہ نفل ہے، اضافی کام ہے، اس کی قیمت قرب الہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ساتھی احباب مشن میں، تحریک میں کام کرتے ہیں، جابز بھی کرتے ہیں۔ تو کئی بار انسان سوچتا ہے کہ میرا کام اور میری جاب ایک ہے، یعنی میرا سوشل ورک، میرا مشن، تحریک اور میری جاب تو ایک ہے، مجھے قرب الہی کیسے ملے گا؟ کیونکہ جو میں کام کرتا ہوں وہ تو ڈیوٹی ہے۔ تو حاضرین محترم، ڈیوٹی کے اوقات کی کچھ لمیٹیشن ہے، تو جو انسان اپنی بنیادی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے وہ تو فرض ہے، اس میں کمی ہوگی تو سزا ہے اللہ کی حضور۔ جب اپنی ڈیوٹی ادا کر کے پھر بغیر گھڑی دیکھے کوئی رات 12-1 بج جائیں اور وہ صرف اپنے کام کی انجام دہی میں، خدمت میں مصروف رہے اور اس کے نزدیک وقت نہ کم ہو، بس وہ کام کرتا رہے اور نیت ہو کہ یہ ایک مشن ہے، ایک کاز ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، تو جو اپنے ڈیوٹی آورز کے بعد جو محنت کرتا رہا وہ نفل ہے۔
وہ اضافی کام ہے. اب اس کی قیمت وہ نہیں ہے جو مہینے کے اختتام پر ملتی ہے، اب اس کی قیمت قرب الہی ہے، کیونکہ جو اس نے ڈیوٹی کے طور پر اپنا کام انجام دے دیا وہ فرض ہے. اب اس سے زائد جتنی جان اس نے ماری اس کام کی انجام دہی میں، وہ اس کے لیے بلندی درجات ہے، اس کی نفسانی ترقی کا باعث ہے، اس کے لیے قرب الہی دلانے کا باعث ہے. اور ہمارے بہت سے ساتھی تحریک میں ایسے ہیں، اللہ پاک نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی بھی ایک رسپانسبلٹی پر ہیں، مگر وہ وقت اور گھڑی کو دیکھے بغیر دن ہو یا رات وہ اس مشن کے لیے مستعد رہتے ہیں اور کام کی انجام دہی میں اور مکمل کرنے میں مصروف رہتے ہیں. اور اللہ پاک ان کے ڈیوٹی آورز تک فرض لکھتا ہے اور اس سے زائد جتنی محنت جاری رکھتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں نفل لکھ دیتا ہے. فرماتا ہے کہ فرض کی قیمت وہ جو دنیا میں مل جائے گی. فرماتا ہے فرشتوں کو کہ نفل جو اب اضافی جتنا کام کرتے جا رہے ہیں لکھو، اس کے بدلے میں اسے اپنا قرب دوں گا. تو اس بات میں خوشخبری بھی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مشن کی خدمت کرتا ہے، چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو، ادارہ ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، تنظیم ہو، مرکز ہو، کوئی بھی رول ہو، کہیں پہ بھی ذمہ داری انجام دیتا ہے اور گھڑی نہیں دیکھتا، اور اپنی گھڑی کا نظام اللہ کے حضور چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ پاک خود فیصلہ کر لے کہ میرے ڈیوٹی آورز کہاں روکنے ہیں اور کہاں سے آگے میرا نفلی کام لکھنا ہے. وہ صرف اپنے کام کی انجام دہی میں مصروف رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے قرب سے نوازے. کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه